آج کے اس باوقار اجلاس کے صدر محترم، ہم سب کے مخدوم، جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر حضرت مولانا مستقیم حسن آدمی دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر رونق افروز جمعیت علماء کے ارکان، معزز علماء کرام اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی موقر شخصیات اور سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں اور دوستوں، ہمارا آج کا یہ پروگرام مغرب کی نماز سے پہلے شروع ہو چکا ہے اور یہ اس کی دوسری نشست ہے۔ اب ہم اس دوسری نشست کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ تقاریر کا سلسلہ شروع ہو، میں چاہتا ہوں کہ خطبہ استقبالیہ پہلے ہی پیش کر دیا جائے۔ اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں مولانا حیات اللہ نعیم قاسمی صاحب، صدر جمعیت علماء نئی بمبئی سے، کہ وہ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ بصد خلوص و محبت سلام کرتے ہیں، ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں۔ صدر عالی وقار، علماء کرام، مہمانان اعظام، پورے مہاراشٹر سے تشریف لانے والے جمعیت علماء مہاراشٹر کی منتظمہ کے ارکان و کارکنان اور قریب اور دور سے آنے والے تمام دینی اور وطنی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے حساب و بے انتہا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نوی ممبئی کی سرزمین، نوی ممبئی کی دھرتی پر پہلی بار اس تاریخی اور عظیم الشان قومی یکجہتی کانفرنس، راشٹری ایکتا سمیلن، نیشنل انٹیگریشن کانفرنس کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ ہم اس مبارک موقع پر مجلس استقبالیہ، مجلس انتظامیہ، علماء کرام، جمعیت علماء ضلع تھانے و پال گھر اور جمعیت علماء نوی ممبئی کے تمام ذمہ داران و ارکان کی جانب سے تمام حاضرین کانفرنس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم تہہ دل سے آپ حضرات کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی اور اس کانفرنس کو چار چاند لگایا۔ ایک مدت سے ہمیں اس مبارک گھڑی کا بڑی بے صبری سے انتظار تھا اور دل میں ایک تمنا تھی جو پوری ہو رہی ہے۔ بجھتے ہوئے چراغ فروزہ کریں گے ہم، تم آؤ گے تو جشن چراغاں کریں گے ہم۔ ہم اس مبارک موقع پر جانشین شیخ الاسلام، فاتح آسام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء ہند و استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند و رکن رابطہ عالم اسلامی مکہ المکرمہ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ اسی طرح شری سوامی اگنی ویش جی کا بھی دل کی گہرائیوں سے سواگت کرتے ہیں۔ آپ نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ شخصیت ہیں۔ محترم کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ بین الاقوامی سطح پر اپنے نام سے جانے و پہچانے جاتے ہیں۔ اس وشال سمیلن میں یکجہتی کا
संदेश और एकजहती का पैगाम देने के लिए मुल्क के कोने कोने से आने वाले आफताब व माहताब की तरह स्टेज पर रौनक अफरोज़ तमाम धर्म गुरुओं और सभी मकातिब फ़िक्र के उलमा व दानिश्वरान, स्पीकर्स, मुकर्ररीन का भी हम खैर मक़दम करते हैं। हमें आज जिस बेपनाह मसरत व शादमानी का एहसास हो रहा है उसको ज़ाहिर करने के लिए दर हकीकत हमारे पास अल्फाज नहीं हैं। हम बस ये कहते हैं वो घर में आए हमारे खुदा की रहमत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए हमारे मेहमान स्पीकर्स और मुकर्ररीन ने सफ़र की जो परेशानियाँ, सौबतें और मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं और ग्राउंड में मौजूद आप सभी हजरात ने मसरूफ़ियत के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाकर जो हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फ़रमाई है, उसका बदला अल्लाह ताला ही अपने शायान शान अता फ़रमा सकते हैं। हम तो सिर्फ़ आपसे ये कहते हैं, दुआ है घर मेरे मेहमान बार बार आएँ, हज़ार बार वो जाएँ, हज़ार बार आएँ। ये खुश नसीबी है अपनी, ये अपनी किस्मत है, जो आएँ सहने चमन में लिए बहार आएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे जमीयत उलमा नई बम्बई के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना हयातुल्लाह नईम क़ासमी साहब, जो ख़ुतबे इस्तक़बालिया पेश फरमा रहे थे। क़ब्ल इसके कि मैं कार्रवाई को आगे बढ़ाऊँ, एक मरतबा मैं फिर मैं सामने नशिस्तों पर बैठे हुए अपने दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि सामने की दो